جی سر، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اونچی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ویسے تو ہر وقت ہی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن بطور خاص جو ہے ربیع الاول مہینے میں اس میں زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ بات ویسے بتانے سے ترغیب بھی مل سکتی ہے کہ میری خوش بختی ہے کہ میں بچپن سے یہ عادت بنی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ میرے والد محترم تھے، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ عشق کی حد تک رغبت رکھتے تھے، اور جو ان کی خواہش رہی پوری زندگی کہ وہ جنت البقیع میں ان کو جگہ ملے. 100 سال کی عمر میں جا کے پھر دوبارہ ایک دفعہ جب لاسٹ ٹائم گئے وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت دی ان کو. تو ایک عادت وہیں سے بنی تھی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جب کبھی اسکول بھی جاتے، کالج جاتے تھے، ہر وقت، اور ابھی بھی وہی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کے لیے تردد نہیں کرنے سے آٹومیٹکلی جب بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہوں تو وہ چلتا ہے. اور وہ میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ درود ابراہیم، ویسے درود کوئی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، درود ہے بس، لیکن درود ابراہیمی کا ہم سارے سمجھتے ہیں آج کے مقام مرتبہ، کیونکہ ایک ریفرنس ہے اس میں. لیکن مختصر جو ہے، جو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جو میرے زبان پہ زیادہ چڑھا وہ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وہ بڑا ایسے ہی ایوری ٹائم پڑھا جاتا ہے، یا صلی اللہ علیہ یا محمد. تو یہ ہم پڑھتے رہیں. اور ساتھ چھوٹی سی بات کروں گا، چونکہ ایڈمنسٹریشن میں پوری زندگی گزاری اور گورنمنٹ سیکٹر میں آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا پریشر بھی ہوتا ہے. میرے تجربے میں جو چیز آئی، ایک عقیدہ بن گیا تھا کہ جب بھی کبھی کسی وقت کا پریشر ہوتا تو میں وہ اس نیت سے جب درود شریف پڑھتا تو واقعی وہ اسی لمحے وہ ریلیز ہو جاتا، وہ پریشانی ختم ہو جاتی. تو یہی